زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 436 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنج سورہ، اس میں ایک درود پاک، یہ صفحہ نمبر 404 پر ہے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ اس کی فضیلت یہ لکھی ہے کہ جو کوئی اس درود پاک کو موقع بموقع ایک ہی سانس میں 11 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل اس کے منہ کی بدبو زائل ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، حصول ثواب آخرت کے لیے چند اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل علم دین کے حصول کے لیے پوری توجہ کے ساتھ اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا، اہم مدنی پھولوں کو لکھ لوں گا، انشاءاللہ عز و جل عمل بھی کروں گا، اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ حسب موقع، جیسے کسی ارادے پر، کسی نیت پر زبان سے انشاءاللہ کہوں گا، دل میں نیت ہوگی، زبان سے انشاءاللہ کہوں گا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر ہوگا، اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوگا، تو حسب موقع جل جلالہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی سن کر عز و جل یا جل جلالہ، اسی طرح حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سنا تو درود پاک پڑھوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو حسب موقع یہ بھی کہتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب کہا گیا تو بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارے اس سلسلے میں بالخصوص بامقصد زندگی گزارنے کی جن کی تڑپ اور ایک مدنی مقصد بھی ہے ہمارا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل، تو جو بامقصد زندگی گزارنے کی تڑپ رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، ان کے لیے اخلاقی تربیت اور پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں وہ اوصاف جو ایک مسلمان کے ہونے چاہیے، ایک مبلغ کے ہونے چاہیے، الحمدللہ ان اوصاف کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ ساتھ ہی وہ رذائل، وہ بری خصلتیں جو ایک مسلمان کے لیے ناپسندیدہ ہیں، جو اس کے کردار کو، اس کے اخلاق کو متاثر کرتی ہیں، جن سے اسے بچنا چاہیے، ان کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم خود پسندی سے متعلق سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خود پسندی کیا ہے اور یہ کتنی مضر ہے، کتنی نقصان دہ ہے، اس سے کیسے بچا جائے۔ خود پسندی ایک ایسا مرض ہے جو اس وقت دیکھا جائے تو مذہبی لوگ ہوں یا اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اچھی صحبت سے دور ہے،
ان کو لیا جائے یا دینی ماحول والوں کو لیا جائے، تقریباً سبھی اس کا شکار نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اپنے آپ کو سب سے ماہر سمجھتا ہوگا، یوں ہی کوئی بیان کرنے والا ہے تو وہ اپنی تقریر کو، اپنے بیان کو دوسروں سے بہتر سمجھے گا، اپنے انداز کو سب سے بہتر سمجھے گا۔ کوئی عقل مند ہے تو اپنے آپ کو دوسروں سے ذہین سمجھے گا۔ کسی کی شکل و صورت اچھی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے حسین ہوں۔ اس طرح تقریباً ہر کوئی اس خود پسندی کی آفت میں مبتلا ہے۔ خود پسندی ہے کیا، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، پھر انشاءاللہ عز و جل اس سے بچنے کی تدابیر کیا کیا کی جا سکتی ہیں اس کے حوالے سے غور کریں گے۔ خود پسندی کی تعریف امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کمال، یعنی کوئی بھی وصف، کوئی بھی کمال کی بات، مثلا علم ہے یا اس کا عمل ہے یا اس کے پاس مال ہے، کوئی بھی کمال ہو تو اس کمال کو اپنی طرف نسبت کرنا اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ کمال مجھ سے چھن جائے گا۔ مزید آپ فرماتے ہیں گویا خود پسند شخص، یعنی جو خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے، گویا خود پسند شخص اس نعمت کو جو اسے ملی ہے، جس کی وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہو رہا، گویا خود پسند شخص نعمت کو منعم حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالی جس نے وہ نعمت عطا کی ہے اس کی طرف منسوب کرنا بھول جاتا ہے۔ یعنی ملی ہوئی نعمت کو آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے، ملی ہوئی نعمت کو مثلا حسن و جمال ہے، صحت ہے، طاقت ہے، دولت ہے، عقل مندی ہے، دانائی ہے، ذہانت ہے، خوش الحانی ہے، یا کوئی عہدہ ہے، منصب ہے، تو یہ جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، خود پسند شخص جب اسے یہ نعمت ملتی ہے تو اسے اپنا کارنامہ سمجھتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالی ہی کی عطا ہے۔ وہ اس کمال کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے اور منعم حقیقی یعنی حقیقی طور پر جس نے وہ نعمت عطا کی اللہ تبارک و تعالی، اس سے وہ بے نیاز ہوتا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے مزید اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی بھی حوالے سے، علم کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، مال کے حوالے سے اپنے نفس میں کمال جانتا ہے، اس کی دو حالتیں ہوں گی۔ پہلی کیا کہ اس کو اس کمال کے زوال کا خوف بھی ہو، یعنی اس بات کا ڈر ہو کہ جو میری موجودہ کیفیت ہے، یہ جو نعمت مجھے ملی ہوئی ہے، یہ جو کمال مجھے حاصل ہے، یہ مجھ سے چھن جائے گا، ختم ہو جائے گا، سلب ہو جائے گا۔ تو ایسا آدمی آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ خود پسندی کا شکار نہیں کہا جا سکتا، اس کو خود پسند نہیں کہا جا سکتا، جس کو اس نعمت کے چھن جانے کا خوف ہو۔ دوسری حالت، اس کو یہ خوف تو نہیں ہے لیکن وہ اس بات پر خوش ہے کہ یہ نعمت مجھے اللہ تعالی نے عطا کی ہے، زبان سے نہیں دل سے، اس کے دل میں حقیقتاً یہ بات ہو کہ آج جو میرے لوگ قریب آ رہے ہیں یا مجھے یہ منصب، یہ ذمہ داری مل گئی یا کوئی اور یعنی ایک وہ ظاہری فوائد اس کو حاصل ہو رہے ہیں، تو اس کے ذہن میں ہو کہ یہ جو ہے یہ میرے کسی کمال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ میری کسی خوبی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے۔ یہ بھی خود پسندی نہیں ہے۔ اب تیسری حالت کا بیان امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو خود پسندی ہے وہ کیا ہے، پوری توجہ سے سننا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسے نہ تو اس کمال کے زوال کا خوف ہو، وہ اس پر مسرور ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، اور اس کی مسرت کا باعث، اس کی خوشی کا باعث یہ ہوتا ہے کہ یہ کمال، یہ جو سربلندی ہے، یہ اس کمال کی وجہ سے ہے، جو مجھے عزت دی جا رہی ہے اس وجہ سے کہ میں بولتا اچھا ہوں، لوگ میرے قریب زیادہ آتے ہیں کہ میں حسین و جمیل ہوں، میری عزت ہے معاشرے میں اس لیے کہ میرا نسب اونچا ہے، میں اونچی ذات سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو وہ دنیا میں ملنے والی عزت کو وہ اپنے کمال کی طرف نسبت کرتا ہے کہ مجھے یہ اس وجہ سے ملا ہے، کیونکہ میں ذہین بہت ہوں، میں عقل مند ہوں، اس لیے مجھے یہ منصب ملا ہے۔ تو وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا منعم حقیقی کی طرف سے غافل ہو کر وہ اس کمال کو جو اس کو ملا ہوتا ہے اپنا کمال جانتا ہے، ذاتی کمال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا اور عنایت تصور نہیں کرتا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو تیسری حالت بیان فرمائی کہ نہ تو اس کو زوال کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ یہ سوچتا ہے کہ جو آج مجھے عزت ملی ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، وہ اپنے کمال کی طرف نظر کرتا ہے۔ تو یہ خود پسندی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، خود پسندی کے اسباب بہت سے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ذکر ہوا کہ کوئی حسن و جمال پہ ناز کرتا ہے، کوئی دولت پہ کرتا ہے، کوئی ظاہری شان و شوکت اس کی ہوتی ہے، اس کو کے پاس مال و اسباب ہوتے ہیں، کوئی کامیاب بزنس مین ہے، اس کو اس پہ فخر ہے اور اس وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہے۔ یہ تو جو دنیاوی معاملات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا یہ تو ہے ہی، لیکن بظاہر جو نیک ہوتے ہیں، اچھے ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، یہ خود پسندی کی آفت میں وہ بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتے ہیں، اسی طرح اپنے کسی کام کو منعم حقیقی کی طرف وہ نسبت زبان سے اگرچہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو یوں ہو گیا، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس منصب کا اہل تھا، میں اس عزت کے لائق ہوں، مجھے یہ مقام ملنا چاہیے۔ اب وہ زبان سے تو اس کا اظہار نہیں ہوتا، زبان سے تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی، لیکن دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے کیونکہ میں عقل مند ہوں، مجھے یہ منصب ملنا چاہیے کیونکہ میں زیادہ عبادت گزار ہوں۔ اسی طرح کوئی کام نہیں دیا گیا، نفس چاہتا ہے کہ مجھے ملے، اب نہیں دیا گیا، کوئی ذمہ داری نہیں ملی، مثلا بیان نہیں ملا، کہیں بولنے کا موقع نہیں ملا، کوئی ذمہ داری نہیں ملی، تو اب چونکہ وہ خود پسندی کی آفت میں مبتلا ہے تو سوچے گا کہ میں اہل تو تھا، مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں دیا، مجھ سے حسد ہے اس وجہ سے نہیں دیا۔ تو اب یہاں یہ جو پریشان ہونا ہے اور وساوس کا شکار ہو جانا ہے تو یہ خود پسندی کی طرف لے کے جا رہی ہے بات ہے۔ اگرچہ زبان سے تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت عطا کی ہے، لیکن دل میں ایسا نہیں ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ بظاہر نیک نظر آنے والوں پر بھی حملہ کرتا ہے اور ان کو خود پسندی کی آفت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں لیکن اس کے حق میں اچھے نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک بڑی عبرت والی بات ہے کہ ظاہری طور پر عمل اچھا ہے لیکن اس کے حق میں اچھا نہیں ہے، کیونکہ شیطان کا وار اس پر کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے بے عمل واعظین کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے والے ہوں گے بروز قیامت ان کو جب عذاب دیا جائے گا تو جو جہنمی ہوں گے وہ بھی ان کو دیکھیں گے اور جو جنتی ہیں وہ بھی دیکھیں گے، تو جنتیوں میں سے بعض وہ ان سے کلام کریں گے کہ آپ تو وہ تھے کہ آپ کی باتیں ہم سنتے تھے، آپ ہمیں نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، بھلائی کا حکم کیا کرتے تھے، لیکن آج آپ اس عذاب میں مبتلا کیوں ہیں؟ تو پھر وہ جواب دیں گے کہ ہم جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں عذاب دیا ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ بعض واعظین، نیکی کی دعوت دینے والے مبلغین، وہ ریاکاری کے باعث ان کے عمل جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے۔ تو بعض اوقات انسان کا عمل ظاہری طور پہ اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا۔ اگر مثال کے طور پہ آپ نماز ہی کو لیجئے کہ کتنے مرتبے والی یہ عبادت ہے نماز، روایتوں میں ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ترین نماز میں ہوتا ہے اپنے خالق و مالک سے، اتنا رتبہ دلاتی ہے انسان کو۔ نمازی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ترین جس حالت میں ہوتا ہے وہ نماز کی حالت ہے، لیکن اگر کوئی نماز وہ دکھلاوے کی پڑھتا ہے تو اب عمل تو نیک ہے لیکن اس کے حق میں نیک نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ بہرحال انسان کے اعمال بعض اوقات اچھے ہوتے ہیں ظاہری طور پر لیکن اس کے حق میں اچھے نہیں ہوتے کیونکہ اس پر شیطان کا وار چل چکا ہوتا ہے اور شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، میں تو دعوت اسلامی کا کام کر رہا ہوں، میں یہ نیک کام کر رہا ہوں، میں وہ نیک کام کر رہا ہوں، میں بیانات بھی کرتا ہوں، میں مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتا ہوں، میں نے اتنوں کو نمازی بھی بنایا، نمازوں کی دعوت بھی دی ہے،
جو ان وہ وباؤں میں تھے، ان امراض میں تھے، ان گناہوں میں تھے، میں نے ان کو انفرادی کوشش کر کے مدنی ماحول سے وابستہ کیا ہے، اچھے ماحول سے وابستہ کیا ہے، مساجد میں لے کر آیا ہوں. تو اس طرح شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے. حالانکہ جو کچھ ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوا، اور حقیقت میں دلوں کے پھیرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے. اگر بالفرض کسی نے کوشش کی اور اس کی کوشش سے کوئی اچھے ماحول سے وابستہ ہو گیا، نمازی بن گیا، دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گیا، تو یقیناً یہ دعوت دینے والے کے لیے سعادت ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ ہماری یہ کوشش قبول ہے یا نہیں. تو دلوں کی پھیرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو اس طرح جب شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے تو وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا. میں نے کسی کو نیکی کی دعوت دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے دی. اگر میری دعوت پر کوئی آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی تو آیا، یعنی یہ چیز اس کے دل سے محو ہو جاتی اور وہ اس چیز کو اپنا کمال سمجھ بیٹھتا ہے. اب جب اس سے کہیں یہ سعادت چھنتی ہے کسی وجہ سے، یعنی اس وجہ سے افسوس نہیں ہوتا کہ یہ سعادت مجھ سے چھن گئی ہے، اس کو یہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ منصب مجھے ملنا چاہیے تھا، مجھے کیوں نہیں ملا، کیونکہ میں اس کا اہل ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. تو اب شیطان اس چکر میں اس کو ڈال دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں ایسوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا، آیت نمبر ہے 104، سورہ کہف، پارہ نمبر 16، ترجمہ کنز الایمان. اور وہ اس خیال میں ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. اس کی تفسیر بھی سن لیجیے. اس سے معلوم ہوا کہ بدکار سے زیادہ بد نصیب وہ نیکوکار ہے جو محنت اٹھا کر نیکیاں کرے مگر اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہ آئے. وہ دھوکے میں ہے، وہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے لیکن وہ نیک ہے نہیں. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ، خدا کی پناہ، یعنی جو گناہ گار ہے وہ تو بد نصیب ہے ہی، لیکن اس سے بڑھ کے بد نصیب وہ ہے کہ جو نیکی کرتا ہے لیکن اجر سے محروم رہے گا، اس کی نیکی قبول نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سورہ نجم میں بھی ارشاد فرمایا. تو آیت کریمہ کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہے. اس آیت کے تحت نور العرفان ہی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو اپنی نیکیوں پر فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری نمازیں ایسی ہیں، ہمارے روزے ایسے ہیں، ہم ایسے، ہم ایسے. اس طرح جو اپنی نیکیوں پر فخر کرنے والے تھے ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی جانوں کو ستھرا مت بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. یعنی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاننا کافی ہے. تم اپنے تقوی کا، اپنی نیکوکاری کا، اپنی طہارت کا لوگوں میں اعلان کیوں کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے. لطف تو جب ہے، مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، لطف تو جب ہے کہ بندہ کہے کہ میں گناہ گار ہوں، صرف زبانی نہیں دل سے بندہ سمجھے کہ میں گناہ گار ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ یہ پرہیزگار ہے. یعنی ہم اپنی زبان سے اپنی تعریف کیوں کریں؟ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں. مزے کی بات جب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ میرا پرہیزگار بندہ ہے. اس آیت کریمہ کے تحت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو آیت کریمہ ہے سورہ نجم کی کہ اپنی جانوں کو ستھرا مت بتاؤ، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں کون پرہیزگار ہے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں سنیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ارشاد فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم اچھا عمل کرو تو یہ نہ کہو کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کام کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کا اظہار مت کرو. ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم نیکی کریں اور بھول جائیں. کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، معنی اس کا یہی ہے کہ نیکی کریں اور اس کو بھول جائیں. لیکن یہاں عجیب معاملہ ہے، نیکیاں یاد رہتی ہیں چاہے وہ اس میں اخلاص ہو یا نہ ہو، چاہے جو اس عمل کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں یا نہ ہوں. نماز پڑھی ہے، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز میں جو واجبات ہیں، سنتیں ہیں نماز کے دوران، ان سب کا خیال رکھ کے پڑھی ہے یا نہیں، یہ الگ میٹر ہے. نماز جیسے بھی پڑھی،
چاہے وہ صحیح پڑھی یا غلط پڑھی، لیکن یاد رہتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو ہم چند نیکیوں کی بنیاد پر، جن میں اخلاص بھی شاید نہ ہونے کے برابر ہوگا، قبولیت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم ان پر اتراتے ہیں اور خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اب خود پسندی سے بہت سے اور گناہ جنم لیتے ہیں. جو خود پسندی کا شکار ہوتا ہے نا، وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو افضل سمجھنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کو حقارت سے دیکھتا ہے، دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے، یہ تکبر ہے. پھر یہ خود پسندی کی آفت ریاکاری کی طرف لے کر جاتی ہے. دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کا عمل نہیں ہوتا. وہ تعریف چاہتا ہے، تعریف کوئی نہ کرے تو دل رنجیدہ ہوتا ہے، یہ ریاکاری ہے. پہلے تو نیکیاں ہیں نہیں، پھر وہ اگر ہم خود پسندی کا شکار ہو گئے تو ریاکاری آ جائے گی. دوسرے مسلمانوں سے حسد، پھر حسد سے مزید آگے بڑھے گا تو کینہ دل میں پیدا ہوگا. تو یہ سارے گناہ، اس میں ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے خود پسندی کا. خود پسند شخص کا ان گناہوں میں مبتلا ہونے کا شدید خطرہ ہے. جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے نا، خود پسندی کے اخروی آفات تو ہیں ہی، لیکن ایک بہت بڑا جو اس کا نقصان ہے، دنیاوی نقصان، وہ یہ ہے کہ خود پسند شخص عموماً تنہا رہ جاتا ہے. اور جو اپنی ذہانت کی وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہوا نا، اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا، وہ خود سے فیصلے کرتا ہے. اور اگر کوئی اس کو مشورہ دے تو اس کے مشورے کو قبول بھی نہیں کرتا. اس لیے نہیں قبول کرتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں عقل مند ہوں، اس کو کیا پتا، یہ تو کچھ بھی نہیں جانتا، یہ تو نیا ہے، اس کا تجربہ کتنا ہے. وہ اپنے آپ کو ذہین سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے. اب اس کا دنیاوی نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا یا کسی کے مشورے کو قبول نہیں کرتا تو عموماً یہ غلطیاں کرتا ہے، اور غلطیاں کرنے کی وجہ سے یہ نقصانات اٹھاتا ہے. لیکن خود پسند شخص کو اپنی غلطی پر پھر بھی آگاہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دروازہ ہی بند ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو نقصان ہوا نا، یہاں کامیابی نہیں ملی، اس وجہ سے نہیں ملی، کوئی اور وجہ سوچ لیتا ہے. یہ نہیں سمجھتا کہ میرا فیصلہ غلط تھا، میرا ڈیسیجن غلط تھا، میں نے اس کے لیے جو عملی اقدامات کیے تھے اس کام کے لیے وہ ناکافی تھے، میں نے غلط وقت پہ یہ کام کیا تھا. وہ اس بات کو کبھی نہیں مانے گا، وہ دوسری باتیں سوچے گا، اب نقصان پر نقصان اٹھائے گا. کاروبار میں لے لیجیے، عقل مند شخص اگر وہ عقل ہی کے گھوڑے دوڑائے اور کسی ماہر سے، کسی وہ قابل شخص سے مشورہ نہ کرے، تو ایسے تجربات آپ میں سے بہت سے سلائی میں ہو سکتا ہوئے ہوں، یا کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو تو آپ اس کو جانتے ہوں. مدنی چینل کے ناظرین بھی یعنی اس بات کی تائید کریں گے کہ جو اس طرح کاروبار کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے. مشورے کی بہت اہمیت ہے، چاہے آپ دنیاوی حوالے سے لیں یا دینی اعتبار سے لیں. احیاء العلوم میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ بندہ گناہ گار کب ہوتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب ارشاد فرمایا، جب اسے یہ گمان ہو کہ میں نیک آدمی ہوں. جب اسے یہ گمان ہو کہ میں نیک آدمی ہوں، اب یہ گناہ گار ہے، تو ایسے خیال کو تو فوراً جھٹک دینا چاہیے جو عبادت کے حوالے سے خود پسندی کا شکار ہو. مزید سنیے، حضرت سیدنا زید بن اسلم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم آپ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے آپ کو نیکوکار یعنی نیک مت قرار دو، کیونکہ یہ خود پسندی ہے. سیدنا مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں رات بھر عبادت کروں اور صبح خود پسندی میں پڑھوں، یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھوں، نیک سمجھوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ساری رات سویا رہوں، میں ساری رات قیام کروں، عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی، اور صبح خود پسندی کی آفت میں مبتلا ہو جاؤں، یعنی اپنے آپ کو نیک سمجھ بیٹھوں. اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ساری رات سویا رہوں اور صبح اس بات پر افسوس کروں کہ رات غفلت میں گزار دی. اب یہ افسوس وہ جو خود پسندی کا جو ہے نا، اس سے بہتر ہے. سیدنا بشر بن منصور علیہ رحمۃ اللہ الغفور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نیک بندوں میں سے تھے جنہیں دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دن نماز پڑھی، ایک شخص پیچھے کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا.
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، آپ نے دیکھا کہ یہ شخص مجھے دیکھ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے تھے، خوف خدا سے مغلوب ہو گئے، اور اس موقع پر جو ایک شیطان کا وار ہوتا ہے خود پسندی کا شکار کرنے کے لیے کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ظاہر ہے نفس کو اچھا لگتا ہے، اب شیطان بھی حملہ آور ہوتا ہے، آپ نے اس موقع پر خود پسندی سے جان چھڑانے کے لیے عاجزی کے طور پر ارشاد فرمایا جو کچھ مجھ سے دیکھا ہے، یعنی میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا اور تو نے دیکھا ہے، اس میں تمہیں تعجب میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ شیطان لعین نے فرشتوں کے ہمراہ ایک طویل عرصے تک اللہ تعالی کی عبادت کی، پھر اس کا انجام ہوا وہ واضح اور ظاہر ہے، یعنی کسی کی عبادت پر تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے، شیطان نے بھی بہت عبادت کی تھی لیکن اس کا انجام بھی تمہارے سامنے ہے۔ اس میں ایک تو وہ خود پسندی کی زبردست کاٹ، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کیسا ہے، اپنے خاتمے کی فکر کیسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا، اولیاء کرام کا، ہمارے اسلاف کا رحمہم اللہ، ان کا یہ انداز تھا کہ وہ عبادت کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے اور روتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ مالک و مولا ہماری کوتاہیوں کو بخش دے، نیک کام کر کے وہ مغفرت کی دعا کرتے تھے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہو جائے، ہمارا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، ہم اس عمل کے تقاضے پورے نہیں کر سکے، تو وہ یوں روتے تھے۔ اور ہم کیسے ہیں کہ عمل کرتے نہیں، کرتے ہیں تو اخلاص سے خالی، اور پھر اس پر ہم خود پسندی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ خود پسندی کی آفات تو آپ نے سماعت فرمائی، ذہن یقیناً بنا ہوگا کہ اس آفت سے ہماری جان چھوٹنی چاہیے، تو آئیے اس کا علاج کیا ہے یہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے شیطان کے بعض ہتھیار میں خود پسندی کا علاج بیان کیا۔ یہ رسالہ آپ حاصل فرما لیں، بڑا ہی زبردست رسالہ، شیطان کے بہت سے وار جیسے خود پسندی ہے، ریاکاری ہے، اسی طرح بدگمانی ہے، یہ الحمدللہ اس رسالے میں شیطان کے ہتھیاروں کی نہ صرف نشاندہی ہے بلکہ بچنے کے طریقے بھی ہیں۔ تو خود پسندی کا علاج، صفحہ نمبر ہے 22، شیطان کے بعض ہتھیار۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان متقی تھے، پرہیزگار تھے، صدق و اخلاص کے پیکر تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قدر ڈرتے تھے، تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش وہ مٹی ہوتے، تن کے ہوتے یا پرندے ہوتے تاکہ برے خاتمے سے وہ بچ جاتے، یعنی برے خاتمے کا ایسا خوف ان کو لاحق تھا، عذاب قبر سے بچ جاتے، آخرت کے عذاب سے بچ جاتے، اس طرح وہ تمنا کرتے۔ تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ کیفیت تھی جو قطعی جنتی ہیں، تو ہر صاحب بصیرت یعنی جو سمجھدار شخص ہے وہ کس طرح اپنے عمل پہ ناز کر سکتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ شیطان نے کتنی عبادت کی لیکن اس کا انجام کیا ہوا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں خود پسندی کا علاج یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ان اقوال کو، ان کے افعال کو یہ ذہن میں رکھا جائے، صحابہ کرام کے ڈرنے کا انداز یہ اس کو یاد کیا جائے، جب یہ دل پر غالب آئے گا، برے خاتمے کا خوف لاحق ہوگا، خود پسندی کا مرض خود ہی چلا جائے گا۔ یوں ہی آج یہ کمال حاصل ہے تو یہ غور کیجئے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، کوئی حسین و جمیل ہے تو ساری زندگی حسین و جمیل تھوڑی رہتا ہے، ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر سے جب وہ گزرتا ہے تو چہرے پہ ایسے جھریاں پڑ جاتی ہیں، کوئی دیکھے گا نہیں اس کو۔ تو جب زوال کا خوف ہوگا تو ایسا شخص بھی وہ خود پسندی میں شمار نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت رکھے، اور دوسرا زوال کا خوف ہو تو پھر یہ خود پسندی نہیں ہے۔ بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں خود پسندی کی آفت سے جان چھڑانی ہوگی، تبھی ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، تبھی ہم با مقصد زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے، جو کچھ بھی کرتے ہیں، دین کی خدمت کا جذبہ ہے، دین کی خدمت کا جذبہ تقریباً ہر مسلمان میں ہوتا ہے۔ اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس خود پسندی کی آفت سے بھی جان چھڑانی ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ کر تو لیں لیکن اس کا ہمیں فائدہ نہ پہنچے، ہم محروم رہ جائیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں نہ صرف وہ نیکی کا جذبہ عطا کرتا ہے، نہ صرف وہ دوسروں کو نیک بنانے کا جذبہ عطا کرتا ہے، بلکہ الحمدللہ جو ایک مسلمان کے اندر اوصاف ہونے چاہیے ان اوصاف کے حوالے سے بھی تربیت ہوتی ہے، ان کے حصول کے طریقہ کار سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ رذائل جو ایک مسلمان کے کردار کے لیے تباہ کن ہیں، جیسے خود پسندی ہے، ریاکاری ہے، الحمدللہ ان سے آگاہی بھی حاصل ہوتی ہے، بچنے کا ذہن ملتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے اور ہمارے سارے ہی اسلامی بھائی تربیتی کورس کر لیں۔ اسلامی بہنیں 12 دن کا رہائشی تربیتی کورس اسلامی بہنوں کے لیے ہوتا ہے، وہ کورس کر لیں۔ اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، اسلامی بہنیں اپنے یہاں ہونے والے اجتماعات میں اسلامی بہنیں بھی شرکت کریں، اسلامی بھائی بھی شرکت کریں، مدنی انعامات کے مطابق عمل کرتے رہیں، تو انشاءاللہ خود پسندی اور اس طرح کی بہت سی آفات سے جان چھوٹ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے میں آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کا سبب ایک اسلامی بھائی کا کیا ہوا۔ یہ اسلامی بیان کرتے ہیں کہ ملتان کے اسلامی بھائی، ان کا بیان ہے، ہمارے خاندان کے اکثر لوگ تجارت کرتے تھے، بزنس مین تھے۔ یہ کہتے ہیں لیکن میں ذہین تھا، پڑھائی کا شوق تھا اور چھوٹی سی عمر میں آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں نے انٹر کر لیا، اچھے نمبروں سے پاس ہوا۔ تو گھر والوں نے بھی مجھے آزادی دی کہ یہ ذہین ہے، باقی سارے تو کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، یہ پڑھ لکھ جائے گا، کوئی اچھا آدمی بن جائے گا، بڑا آدمی بن جائے گا، جو دنیاوی اعتبار سے سوچا جاتا۔ تو انہوں نے یہ کہتے ہیں مجھے آزادی دے دی۔ اسی آزادی کی وجہ سے پوچھ گچھ نہیں تھی، تو میں بری صحبت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈانس سیکھنا شروع کر دیا، گانے باجے سنتا، فلمیں دیکھتا، کالج میں عجیب و غریب قسم کے لباس پہن کے جاتا، نت نئے فیشن اپناتا، عجیب سٹائل کے بال میں نے بنا رکھے تھے۔ میرا جو گھر میں کمرہ تھا، روم تھا، اس میں میں نے اداکاراؤں کی تصویریں لگا رکھی تھی اور طبیعت میں بہت شوخی تھی، ہر وقت مذاق کرتا رہتا، بد نگاہی میرا معمول تھا۔ میرے یہ برے انداز دیکھ کر، عادات بد دیکھ کر گھر والے بھی پریشان تھے کہ ہم نے اس کو آزادی دی تھی، یہ تو ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ مجھے سمجھاتے تھے لیکن بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ 1990 میں یہ کہتے ہیں کہ میرے نصیب چمکے۔ سبب کیا ہوا کہ ایک اسلامی بھائی نے میرے کزن کو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بیان، کیسٹ بیان، آڈیو کیسٹ بیان، قبر کی پکار سننے کے لیے دیا۔ میرے کزن نے وہ لے لیا، رکھ لیا۔ کچھ دن کے بعد انہوں نے وہ مجھے دیا، انہوں نے نہیں سنا، مجھے دیا اور مجھے کہا کہ آپ وہ فلاں نے دیا تھا، فلاں اسلامی بھائی، اس کو واپس لوٹا دینا۔ میں نے جب ان کو وہ کیسٹ واپس کی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے سن لیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں سنا۔ تو ان اسلامی بھائی نے بڑی ہی محبت کے ساتھ مجھے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ آپ اس کو ایک بار سن لیجئے۔ میں نے لے لی، یعنی وہ انکار نہیں کر سکا، لے لی اور سوچا کہ چلو کچھ دن بعد واپس کر دوں گا۔ ایک دن میں گھر پہ، میری عادت تھی بد نگاہی کرتا تھا، ادھر ادھر دیکھتا تھا لوگوں کے گھروں میں، اوپر کھڑا تھا تو میں نے گانے کی کیسٹ لگانا چاہی تو وہی کیسٹ سامنے آ گئی، میں نے وہ لگا دی۔ بیان شروع ہوا، ایک بار تو میں نے بند کرنا چاہا لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلو یہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں میں سن لوں۔ بہرحال جب سننا شروع کیا تو بیان کے الفاظ وہ میرے دل میں اترتے چلے گئے، یہاں تک کہ میں گرد و پیش سے بے نیاز ہو گیا، میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے ہوش نہ رہا۔ بیان کے الفاظ میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں مجھے اپنے رخساروں پر آنسوؤں کی نمی محسوس ہوئی۔ اس بیان کے سننے کے بعد ایک دم میری زندگی کا انداز تبدیل ہو گیا۔ میں نے دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ داڑھی مڈانے سے بھی توبہ کی اور سر پر امامہ شریف سجا لیا۔ سب حیران ہو گئے کہ اچانک اسے کیا ہوا ہے۔ بعض نے تو یوں تک کہا کہ ڈرامہ باز ہے۔ کوئی مجھے یوں سمجھاتے تھے کہ اتنی جلدی نہ کرو، جلدی بھاگ جاؤ گے، الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ بہرحال میں نے سدھرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنا بھی میں نے شروع کر دیا اور اب 20 سال تقریباً ہو چکے ہیں جب انہوں نے یہ بیان دیا، 20 سال ہو چکے ہیں
کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مختلف ذمہ داریوں پر کام کرتا آ رہا ہوں، اور جب انہوں نے یہ تحریر دی، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ میں اب دعوت اسلامی کی ایک انتظامی کابینہ کے رکن کی حیثیت سے دعوت اسلامی کا مدنی کام کر رہا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ بگڑی بن جائے گی۔ امیر علیہ سنت کے ویڈیو بیانات بھی ہیں، وی سی ڈیز بھی ہیں، آڈیو بیانات بھی ہیں، مکتبۃ المدینہ نے اور بیانات جاری کی ہیں مختلف مبلغین کے، وہ بھی ہیں، ویڈیو سیریز میں بھی ہیں، آڈیو میں بھی ہیں۔ یہ اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت دے اور خود پسندی سے، تکبر سے، ریاکاری سے، اس طرح کی آفات سے محفوظ فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں